کسی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ کیا مرشد اپنے مرید کو آخر میں بتا دیتا ہے کہ میرے پاس تمہارا جتنا حصہ تھا وہ تم کو عطا کر دیا؟ کیا یہ اطلاع مرشد اپنے مرید کو لازمی دیتا ہے؟ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں، اس ملک میں جانے سے پہلے ہم اس ملک کے بارے میں کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کیا ہیں، وہاں کی معاشرتی اقدار کیا ہیں، وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں۔ یہ سب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کوئی دقت نہ ہو، اپنے آپ کو وہاں کی قوانین اور رسم و رواج سے فیملیرائز کرنے کے بعد ہی وہاں ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی ادارے میں جاب شروع کرتے ہیں تو اس ادارے میں اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرنے سے پہلے ہم وہاں کے طور طریقے، وہاں کے ٹائمنگز، وہاں کا ڈسپلن، ایسی تمام چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی ملک میں اگر جائیں تو وہاں ہم پرابلم میں نہیں آتے۔ ادارے میں کام کرنا شروع کریں تو وہاں ہمیں دقت نہیں آتی۔ روحانیت ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا ڈسپلن آف نالج ہے کہ ہم اس فیلڈ میں ہم داخل ہوتے ہیں اپنے مفروضوں پر ایک عمارت ہم نے کھڑی کی ہوتی ہے، ایک شکل گھڑی ہوتی ہے اپنے ذہن میں۔ روحانیت یہ ہے، سنی سنائی باتوں پر ہم ایک اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر لیتے ہیں کہ روحانیت یہ ہے۔ کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم اپنے ذہن میں روحانیت کے معیار قائم کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا کہ 99% کیسز میں جو ایک خاکہ ہم نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوتا ہے روحانیت کا، اصلیت اس سے بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اسی راہ میں جو چیز ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ایک عادت کہ ہم الفاظ پر جو ان کے ظاہری معنی ہیں، سرسری معنی ہیں، ہم ان پر جاتے ہیں، اس فکرے کو ادا کیا گیا کن معنوں میں، ان معنوں پر نظر نہیں ہوتی ہماری۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہم روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس راہ میں جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں ان کو نہیں سننا چاہتے۔ ہم اس راہ پہ جانا چاہتے ہیں
جیسے ہم کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس داخلہ لینے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں. ہم کوئی جاب اپلائی کرتے ہیں تو اس جاب کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ہمیں ان شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے. ہم روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے اس کے پری ریکویزٹس بھی پورے نہیں کرتے. دریا میں ہم اترنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تیرنا سیکھتے ہیں کہ ہم کہیں ڈوب نہ جائیں. اس راہ میں ایک لفظ کے حصہ روحانیت کا وہ بہت ہی غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. میرے ذہن میں اور شاید آپ حضرات کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ مرشد کے پاس 10 کلو روحانیت موجود ہے، اس میں سے 3.5 کلو میرا حصہ ہے. تو جب میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ ترازو میں تولیں گے 3.5 کلو اور ایک شاپر میں ڈال کے میرے ہاتھ میں دے دیں گے کہ یہ آپ کا حصہ، یہ لے جائیے. اب جب ہم لفظ حصہ بولتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے. روحانیت کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کی ٹریننگ کر دی جائے کہ انسان اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال سکے. جو اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں، جو اس کی روزانہ کی زندگی ہے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. جبکہ عام طور پر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مافوق الفطرت قوتیں آ جائیں اور وہ ان قوتوں کا بے محابہ استعمال کرے. حالانکہ روحانیت کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے، وہ اس کا غلط استعمال ہے. اور جو روحانیت کو اس راہ پر استعمال کرتا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ ہے، اس سے جواب لیا جائے گا. روحانیت کے ذریعے انسان کو ٹریننگ ملتی ہے کہ وہ اخلاقیات کی انتہائی بلندیوں پر چلے جائے. روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحیثیت انسان دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. روحانیت کا مطلب یہ ہے. مرشد کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ مرشد آپ کو پرائمری اسکول کے ٹیچر کی طرح ہینڈل کرے، کہ وہ بٹھائے اور بٹھا کر آپ کو ہل ہل کے سبق یاد کرنے کا طریقہ بتائے. جو آدمی روحانیت حاصل کیے ہوئے ہے وہ اپنے پاس آنے والے شخص کو پہلے ہی تولتا ہے اور جتنے پانی میں ہے اس کے پاس آنے والا شخص جس طبیعت کا ہے، جس نیچر کا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو ہینڈل کرتا ہے. فقیر کے پاس ایک وقت میں بہت سے لوگ آتے ہیں
ان میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو انڈائریکٹلی بتانا پڑتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کو ڈائریکٹلی سمجھانا پڑتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ رف ہونا پڑتا ہے انسان کو. تو وہ انسان جو اس کے پاس آیا ہے اس کو اس کی طبیعت اور اس کی فطرت اور اس کی آئی کیو لیول کے مطابق ہینڈل کرے گا. مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے کو یہ بتا دے کہ واٹ از واٹ، اور پھر وہ نظر رکھے کہ جہاں اس کے پاس آنے والا آدمی ٹریک سے اترنے لگتا ہے، ذرا بھی ڈی ٹریک ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو وہ اس کو سمجھا دے کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہ نہ کرو. جب کسی شخص کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے مرشد کے اس شاگرد پر جس پر میں نے محنت کی ہے وہ اس مقام پر آ گیا کہ لوگوں کی تربیت کر سکے، لوگوں کو سبق دے سکے، تو وہ اسے کسی ایک خاص علاقے میں بھیج دے گا کہ وہاں بیٹھ جاؤ اور وہاں لوگوں کی تربیت کرو. یہ سارا پروسیس یہ ہے. اب یہ سوچنا کہ میں مرشد کے پاس گیا ہوں تو پہلے دن وہ مجھے یہ بتا دے کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے اور وہ کتنے کلو ہے، یا میں نے اپنے کمرے کی کس شیلف پر جار میں کس میں چھپا کے رکھا ہے، بند کر کے رکھا ہے، اور چلتے وقت وہ جار اس آدمی کے حوالے کر دے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ یہ لے جائیے. وہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس آنے والے کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی استعداد کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، وہ تربیت کو کس حد تک ایبزارب کرے گا، کس حد تک سیکھے گا، اور کس مقام پر جا سکتا ہے. وہ ایک مقام اصحاب کہف کا بھی تھا، ایک مقام اس فقیر کا بھی تھا جو غار میں جا کے بیٹھ گیا اس ایمان کے ساتھ کہ رب پتھر میں بند کیڑے کو اگر رزق دیتا ہے تو مجھے اس پہاڑ کی چوٹی پر یہ غار، اس کے اندر بھی وہ مجھے رزق فراہم کرے گا. ایک مقام وہ بھی ہے. ایک مقام وہ بھی ہے کہ فقیر جو غار میں جا کے بیٹھا اور اس کے غار کے سامنے کوئی آدمی اپنی چیز کھانے کی بھول گیا تو اس نے بھوک سے مجبور ہو کے اس کو ہاتھ لگایا تو فوراً ہی اندر سے آواز آئی کہ یہ ناجائز ہے. تو اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا کہ یہ ہاتھ بڑھا کیسے کسی کی چیز کی طرف. ایک مقام وہ بھی ہے. تو وہ جس مقام تک کوئی ٹریننگ کے ذریعے جا پہنچے گا وہ اس کا حصہ کہلائے گا. اب بعض کا درمیان میں ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں کہ انسان سیکھتا سیکھتا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کسی چیز سے، کوئی چیز اسے لیئر ڈاؤن کر لیتی ہے اور وہ راستے سے ہٹتا ہے. اب ہاف وے رہ گیا بندہ، نہ آگے کا نہ پیچھے کا. تو اگر مرشد نے کہا کہ تمہارا حصہ یہ ہے کہ جیسے خواجہ غریب نواز صاحب نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا بابا فرید کے بارے میں کہ تمہارا یہ شاگرد اس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے.
اب اگر کسی آدمی کے بارے میں، اپنے پاس آنے والے آدمی کے بارے میں مرشد نے یہ سوچا، یہ اندازہ لگایا کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ نیکی کے بہت بڑے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، اس نے اس پر اس حساب سے محنت شروع کی. درمیان میں اس آدمی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ روٹین سے ہٹ جائے، ہاف وے رہ گیا وہ بندہ، تو مرشد تو یہ کہہ چکا کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، اور وہ حصہ اس قدر ہے کہ تمہاری پرواز صدرت منتہا تک ہو جائے. لیکن راستے میں فرض کر لیجئے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کہ کسی کے اکلوتے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا، روٹین ٹوٹ گیا. اب چونکہ تربیت پوری نہیں تھی کہ وہ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہے، ڈسٹریکٹ ہو گیا، وہ سدرت منتہا تک نہ گیا. تو یہ کہنا کہ مرشد حصہ دیتا ہے پورا اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارا حصہ تمہیں دے دیا، اور پھر یہ سوچنا بھی اس راہ میں شاید کوئی زیادہ درست نہ ہو کہ مرشد مجھے علم انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ کر دے گا، انٹراوینس انجیکشن دے گا اور علم میری رگوں میں دوڑنے لگے گا. مرشد کا تو کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ اس راستے پر چلنے کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے تم نے، کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے، کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ اسے کہے گا کہ اب تم اس پر جتنی محنت کرتے چلو جاؤ گے اتنا ہی آگے بڑھتے جاؤ گے. اب یہ اس آدمی کی مرضی ہے کہ وہ محنت کتنی کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ کلاس 4 میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قطعی طور پر یہ نہیں پتا ہوتا کہ بادل کتنی قسم کے ہیں. یہ تو ہمیں پتا ہوگا کہ موسم 4 ہیں پاکستان میں، اتنا ہم جان لیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ بادل کتنے قسم کے ہیں. ہم کلاس 8 میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ الکلائن میٹیریلز کیا ہوتے ہیں، ایسیڈک میٹیریل کیا ہوتے ہیں، اس کو کیسے پہچاننا ہے. ہم لٹمس پیپر کا استعمال کر لیتے ہیں اور اس محلول میں لٹمس پیپر ڈبو کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الکلائن ہے یا یہ ایسیڈک ہے. لیکن ہم کلاس 8 میں آکسیجن بنانا نہیں سیکھ پائیں گے کہ آکسیجن کیسے بنائی جائے گی. جب تک ہم میٹرک پہنچتے ہیں تو ہم انرجی اور پاور کا فرق ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پاور کس کو کہتے ہیں، انرجی کس کو کہتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بجلی انرجی ہے کہ پاور ہے، بجلی کتنی قسم کی ہے، یہ ہم جان لیں گے. لیکن ہمیں یہ قطعی طور پر یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ نیوکلیئر سائنس کس کو کہتے ہیں. جب ہم ایم ایس سی میں پہنچیں گے تو ہمیں آلموسٹ یہ پتہ چل جائے گا کہ نیوکلیئر بام بنتا کیسے ہے. اسی طرح روحانیت کے اندر ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں اور اس سیکھنے کی رفتار کو ڈٹرمن یہ چیز کرتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی صلاحیت کتنی ہوئی.
وہ جاننے کی صلاحیت کو جلا دیتی ہے، وہ چیز، وہ جلا وہاں سے ملتی ہے۔ اگر وہ پہلو ہم نے اپنا ٹھیک نہیں کیا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی ہم نے سنت کے مطابق نہ ڈھال لی، کہ ہم صبر، توکل، ایمان، بندگی، اطاعت، اس میں ہم آگے نہ بڑھے، یہ جرکی رہی ہماری پرفارمنس ان چیزوں میں، تو ہمیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت اتنی تیزی سے نہیں بڑھ پائے گی جتنی تیزی سے بڑھ جانی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ذہن دنیاوی چیزوں کے اندر زیادہ سوچنے لگے گا، کیونکہ جب تک ہمارے اندر ایمان درجہ بدرجہ بڑھتا نہیں جائے گا، صبر درجہ بدرجہ بڑھتا نہیں چلا جائے گا، بندگی، عبادت، یہ درجہ بدرجہ بڑھتی نہیں چلی جائے گی، ہم دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ زیادہ رہیں گے۔ تو جب ہم دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ رہیں گے تو ہمارا ذہن ادھر کام کرے گا، نتیجہ یہ ہے کہ علم ہم سیکھ نہیں پائیں گے، علم میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جس طرح سے ہم کپڑا بنتے ہیں، ہم کپڑا بن نہیں سکتے جب تک کہ ہم ویفٹ اینڈ واف، یہ دو چیزیں بنا لینے، غالباً اس کو اردو میں تانا بانا کہتے ہیں، جب تک کہ تانا بانا نہ ہو اس سے کپڑا بنا ہی نہیں جا سکتا، چاہے ہم کتنی ہی اعلیٰ درجے کی لوم، جیٹ لوم ہو، پاور لوم ہو، ایئر لوم ہو، ہینڈ لوم ہو، کوئی سی ٹائپ ہم لومز کی استعمال کر لیں، ہم کپڑا نہیں بن پائیں گے کبھی جب تک کہ تانا بانا نہیں ہوگا۔ تو یہ تانا بانا جب تک روحانیت کا ہم نہیں بنیں گے، اور وہ تانا بانا یہ ہے کہ ہم ایمان ہمارا کتنا پختہ ہے رب پر، توکل کس درجے کی ہے ہماری رب پر، صبر ہمارے اندر کس درجے کا ہے، اطاعت ہمارے اندر کس درجے کی ہے، بندگی ہم کس ڈگری تک کی جا کے کر لیتے ہیں، کیونکہ جب چیزیں جھٹکے لگیں گے ہمیں، دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی کار چلاتا ہے، ہم سبھی شوقین ہیں کہ اپنی گاڑی میں الائے ویل لگائیں، ہم الائے ویل خریدتے ہیں، اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ الائے ویل کی اسٹرینتھ کیا ہے، ہماری گاڑی کا ویٹ کیا ہے، اس کی میکسیمم سپیڈ کیا ہے، اس کی بریک کس قدر شدت سے لگتی ہے، بریکنگ ڈسٹینس کتنا ہے اس کا، یہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے صرف الائے ویل کو خوبصورتی کی بنیاد پر چن لیا، تو امکانات یہ ہیں کہ فل لوڈ کے تحت سپیڈ پر اگر ہم جا رہے ہیں اور ہمارا ویل اگر گڑھے میں لگا تو وہ ویل کریک ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ الائے ویل کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ اسے 4000 ٹنز پریس پر اس کو سالڈ سٹیل لمپ سے مینوفیکچر کیا گیا ہے، ایلومینیم الائے کے لمپ سے، اس کے ڈلے سے، لمپس کا اب ترجمہ مجھے بھی نہیں آتا، اس پر وہ فورجنگ پریس کے 4000 ٹنز کا فورجنگ پریس اس کو شیپ دے رہا ہے، اس کے بعد اس کی مشیننگ کر کے اسے اسی سالڈ پیس میں سے لے لیا گیا ہے۔ تو اگر ہماری گاڑی کا 2 ٹن وزن بھی ہے اور لوڈ کے ساتھ اس کا وزن 3 ٹن ہو جاتا ہے،
تو وہ سیف ہے کہ ہم 260 کلومیٹر ان آور کی سپیڈ پر اگر جا رہے ہیں تو گڑھے میں اگر وہ ویل لگے گا تو ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا. اسی طرح جب ہم روحانیت کی راہ پہ چلتے ہیں، یا اس کو آسان لفظوں میں کہیے کہ ہم رب کی دوستی حاصل کرنے کی راہ پر چلتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہمارے ایمان کو بھی آزمایا جائے گا، جھٹکے لگیں گے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم پر مشکلیں آئیں گی، اس میں صبر ہمارا آزمایا جائے گا کہ ہم صبر کے کس مقام پر چلے گئے ہیں. رزق کم کر کے ہمارا توکل آزمایا جائے گا کہ توکل کہاں ہے. دنیاوی مصروفیات بڑھا کر یہ چیک کر لیا جائے گا کہ ہم عبادت کو ترجیح دیتے ہیں کہ دنیاوی پریفرنسز میں چلے جاتے ہیں. تو جب وہ ٹیسٹ آئے گا اور ہم نے اس کو نہیں بڑھایا ہے اپنی اس استعداد کو، تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اگر وہ استعداد ہم پیدا کر چکے، ایمان ہمارا مضبوط ہے، توکل اس درجے کی ہے کہ بدترین صورتحال میں بھی، بدترین نقصانات آتے دیکھ کر بھی انسان کہتا ہے کہ میرا رب مالک ہے، وہ جس نے پہلے عطا کیا تھا آئندہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے دکھ انسان ود اے اسمائلنگ فیس سہ جاتا ہے، مسکراتا رہتا ہے. لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف کو انسان بغیر کوئی ری ایکشن شو کیے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے. اپنی مصروف ترین زندگی میں سے عبادت کا وقت نکال کے عبادت کر لیتا ہے، صرف اس جذبے کے ساتھ کہ میرا رب عظیم ترین ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر انسان کی توجہ ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ہٹتی نہیں ہے رب سے. انسان رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اس کا ذہن چلتا ہے، مسلسل چلتا ہے، لیکن چلتا ہے صرف رب کی طرف، اس کے کارخانے قدرت کی طرف. تو جب یوں دماغ چلنے لگتا ہے تو علم کی آمد شروع ہوتی ہے، اور جس شدت سے ہم متوجہ ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ جس شدت کے ساتھ ہم غور و فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، علم اتنی ہی تیزی سے آتا ہے، اتنی ہی سپیریئر کوالٹی کا آنے لگتا ہے. لیکن وہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم اوپر کو جاتے ہیں. اس علم کی کوالٹی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتی ہے، اور وہی پرواز ہے. حتیٰ کہ علم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو خود اپنی گفتگو سے خود سیکھ رہا ہوتا ہے. جو کچھ وہ بول رہا ہوتا ہے اسے آتا نہیں ہے، بلکہ بولنے کے بعد خود سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی ہی زبان سے، اپنی ہی آواز سے، اپنی ہی گفتگو سے. تو پھر علم اس طرح آتا ہے. اب جب یہ صورتحال ہو کسی علم کی، کسی راہ پہ چلنے کا یہ انداز ہو، تو وہاں کون ڈٹرمن کرے گا کہ حصہ پورا مل گیا یا ابھی اس کے اندر کوئی 10 اونس اور 15 گرام کم ہے؟ تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ صاحب میرا وہ حصہ پورے کا پورا دے دیا گیا. ہاں، اس کا محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب مرشد آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ پڑھیے اور اس کو پڑھتے رہیں گے تو جتنی محنت کریں گے آپ بلندیوں کی طرف چلے جائیں گے،
تو اس کو محاورتاً تو وہ کہہ دے گا کہ تمہارا حصہ جو تھا میں نے تمہیں دے دیا، اب جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے. لیکن اس سینس میں نہیں کہا جا سکے گا جس سینس میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میرے مرشد نے کون سے وے برج پر جا کر اس کو تلوایا تھا میرے حصے کو، اور اس میں 2-4 گرام کی ڈنڈی تو نہیں مار گیا مرشد میرا، تو پورا حصہ دیا یا نہیں دیا. یہ صورتحال ہے اس راہ میں. ہم اور اسی لیے اس راہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، اس کو ساری عمر کچھ نہ ملا. جس شخص نے یہ سوچا کہ میں ابھی کسی مقام پر پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ کبھی کسی مقام پر نہ گیا، ناکامیاں ہیں وہاں. جس آدمی نے صرف ایک چیز پر نظر رکھی کہ مجھے قرب الہی چاہیے، مجھے اپنے رب کی دوستی چاہیے، اور دوستی، اسے دوست قبول کرنا یہ رب کا پریروگیٹو ہے، میرا حق نہیں ہے، تو رب کو راضی کرنے کے لیے وہ زندگی گزارتا چلا گیا، اسے دوستی حاصل ہو گئی. اور جس شخص نے یہ تانگ لگا لی کہ ابھی تک کچھ ملا یا نہیں ملا، رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، وہ ناکام ہوا. تو اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں گے کہ جس نے رب کے ساتھ یک طرفہ دوستی لگا لی بے لوس، اس کو سب کچھ مل گیا. دین اٹس اے میٹر آف ٹائم، سونر اور لیٹر اس کو ملے گا ضرور. بھائیو، میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کسی دریا میں اترنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دریا کی گہرائی کیا ہے. وہاں جو کرنٹس چل رہی ہیں دریا میں، ان کرنٹس کی ویلوسٹی کیا ہے، ان لہروں کی ڈائریکشن کیا ہے، ان لہروں کا زور کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ مجھے تیرنا آتا ہے یا نہیں. تو جب ہم دریا کو ماپ لیں، اچھی طرح سے ناپ تول لیں دریا کو، اور تیرنا سیکھ لیں، تو پھر جب ہم دریا میں اتریں گے تو انشاءاللہ پار لگ جائیں گے. لیکن اگر سنی سنائی باتوں پر گئے کہ اس دریا کی گہرائی تو صرف اتنی ہے، اس میں پانی کی جو لہریں چلتی ہیں، اس کی کرنٹس جو ہیں، رو جو ہے پانی کی، اس کی ویلوسٹی کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے، یہ جگہ جگہ سے سنی سنائی باتیں ملیں گی جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھائیں گی. تو جو میل نہیں کھائیں گی، وہ میل نہیں کھا رہی ہیں ایک دوسرے سے، تو ہمیں کیا علم دیں گی. وہ خود اس کو پرسنلی جان لیں اور اپنے بارے میں یہ انشور کر لیں کہ ہمیں تیرنا آتا ہے. تو پھر اگر ہم دریا میں اتریں گے تو ڈوبنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر. تو روحانیت کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے میں اور آپ سب ان سنی سنائی باتوں سے دور چلے جائیں، روحانیت کو جان لیں کہ روحانیت ہے کیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ اس کی منزل کیا ہے، وہ ہمیں کہاں لے جائے گی. اگر وہ بھا جائے ہمیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں روحانیت کی راہ پہ چلنے کا کبھی فیصلہ کر لوں، تو یہ غلطی ہو جائے مجھ سے کہ میں روحانیت کی راہ پہ جانے کا فیصلہ کر لوں، تو میرا تو آبجیکٹو ایک ہوگا کہ مجھے
ایسی مافوق فطرت قوتیں حاصل ہو جائیں. گجرانوالے سے کوئی 10 میل دور ایک قصبہ ہے، اب تو خیر بڑا ہو گیا ہوگا بہت، گکھڑ کے نام سے. وہاں ایک صاحب تھے، ان کے پاس وہ اس راہ پہ چلے، اور جیسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی جب منزل آئی اور جنات کو دیکھنا شروع کیا انہوں نے، تو وہ یہ سمجھے کہ میں تو بہت مقام پہ پہنچ گیا. وہ وہیں رک کے رہ گئے، حالانکہ وہ مقام ہے ہی نہیں کوئی. لیکن ہم میں سے اکثر یہی سمجھ لیتے ہیں کہ وہی منزل تھی. تو وہ لوگوں کے کام وام کر دیتے تھے. تو جب ان کے پاس لوگ جانا کم ہوتے تھے تو وہ ایک کام کیا کرتے تھے. ان کے پاس SUV تھی پجیرو، اس میں وہ گکھڑ سے بیٹھتے تھے اور جن سے کہتے تھے کہ وہ گاڑی چلائے، تو خود پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے. اب وہ لاہور آتے تھے تو پورے شہر میں ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا کہ وہ بغیر ڈرائیور کے گاڑی خود بخود چل رہی ہے. تو اس سے وہ پیسے کما لیتے تھے. تو پھر اگر میں کبھی ایسی غلطی کروں کہ روحانیت کی راہ پہ چلنے کے فیصلہ کر لوں، تو میرا تو آبجیکٹو یہ ہوگا. لیکن روحانیت اس کا نام نہیں ہے. روحانیت تو نام ہے رب کی دوستی کا، اور اس کا نشہ اتنا شدید ہے کہ انسان اس سے پھر نکلتا نہیں ہے. جلتی آگ میں کوئی ڈال دے، وہ اس راہ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا. لیکن اس سے پہلے اس کے آداب سیکھ لیں ہم. بنیادی چیز تو یہ کہ یہ جان لیں کہ یہ روحانیت ہے کیا، روحانیت کا حصول کیا ہے، اس کا حصول کیا ہوگا، اسے ملے گا کیا ہمیں، اور پھر اس پر چلنے کی شرائط کیا ہیں، ان کو ہم پورا کر لیں. حصے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حصے تو ملتے رہتے ہیں. تو آج جا کے میں ڈاکوؤں کے گروہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ڈاکہ زنی کے رموز خود بخود میں سیکھتا چلا جاؤں گا. تو اس راہ کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے گا انسان تو اس کے رموز سیکھنے لگتا ہے. جو چیز امپورٹنٹ نہیں اس کے پیچھے ہم کیوں جائیں؟